واہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہ جل مجدہ الکریم نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی وقت کے مطابق اور ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان پر اپنے احکام کا نزول اجلال فرمایا. صحیح. لیکن اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جس عظیم الشان اور جس بے مثل اور بے مثال اور بے نظیر کتاب کو نازل فرمایا، اسے خود اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کے سینے کے اندر یہ لفظ محفوظ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. جو سوال آپ نے کیا کہ قرآن خود بتاتا ہے کہ اس رات میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اب قرآن کے نزول کے دو سٹیپس ہیں، صحیح. دو شعبے ہیں. ایک پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن مجید الفرقان الحمید کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نزلہ، یہ قرآن پاک کا اپنا ایک انداز ہے، نزلہ ینزل تنزیل. تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک جو تھوڑا تھوڑا وقت کے مطابق نبی پاک کی امت کے رہنمائی اور ان کی ہدایت کے مطابق اور مقتضائے حال کے مطابق جو قرآن پاک کم کم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو اس سے مراد وہ تھوڑا تھوڑا قرآن کا نازل ہونا ہے. لیکن قرآن مجید الفرقان الحمید جو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا. صحیح. یہاں پر جو قرآن کا عربی تکلم کا انداز ہے وہ انزل ینزل سے ہے، انزال، کہ یک بارگی کوئی چیز نازل ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے، یعنی یک بارگی کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف آئے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پوری کی پوری چیز نازل ہوگی، جس کو جملتاً واحدہ ون شاٹ یا دفعتاً واحدہ بھی کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. اور عام طور پہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یک بارگی نازل ہو گئی، دفعہ واحد میں نازل ہو گئی. تو یہ قرآن کی جو یہ آیت ہے وہ یہاں پر یہ تعین کر رہی ہے کہ دفعتاً واحدہ قرآن ایک ہی دفعہ پورے کا پورا نازل ہوا ہے. اب یہاں پر ایک جو ہے مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اصل میں یہ جو یک بارگی پورا قرآن نازل کیا گیا یہ دنیا پر تو نازل نہیں کیا گیا، اور یہ تو طے ہے کہ سارے کا سارا قرآن تو نازل نہیں ہوا. ابتدائی طور پر جو آپ نے بات کہی کہ یہ 22 سال 8 ماہ اور 10 دن کی مدت تک تھوڑا تھوڑا کر کے مقتضائے حال کے مطابق نازل ہوتا رہا. اب یہ یکبارگی کہاں نازل ہوا؟ تو قرآن نے وہاں آگے چل کر سورہ نمبر 97 میں یہ ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہاں پر اس کے نزول کی جو رات ہے اس رات کو بھی یعنی وقت کا بھی تعین کر دیا کہ وہ رات کے وقت نازل ہوا ہے، دن کا تعین نہیں کیا. اور ایک یہاں بڑا لطیف نقطہ مفسرین نے لکھا ہے اور محدثین نے بھی اس سے استنباط و استخراج کیا ہے کہ قرآن مجید الفرقان الحمید میں جہاں پر 24 گھنٹوں میں سے وقت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، جس وقت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے وہ وقت رات کا وقت ہے. یعنی اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں جس 24 گھنٹوں میں سے جس وقت کی زیادہ اہمیت ہے وہ رات کا وقت ہے. جیسے سورہ آل عمران کے آخر میں بالکل ارشاد فرمایا گیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ آسمان اور زمین کے پلٹنے میں الٹ پلٹ کرنے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں سمجھداروں کے لیے نشانیاں ہیں. اچھا یہاں پر رات کا ذکر پہلے کیا گیا، پھر تبارک الذی بیدہ الملک آگے چل کے وہاں بھی جہاں رات کا اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا ذکر کیا تو پہلے اللہ جل مجدہ الکریم نے رات کا ذکر کیا. پھر سورہ نبا کے اندر آ جائیے تو وہاں بھی اللہ جل مجدہ الکریم نے ان 24 گھنٹوں میں سے جس وقت کا پہلے ذکر کیا وہ رات کا ذکر کیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. تو یہاں صوفیہ کرام نے ایک بڑا لطیف نقطہ لکھا ہے، اس کو میں ایک شعر کی زبان میں پڑھ دوں
کہ رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے درد منداں نوں تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے تے رات دا جاگنا اوکھا ہوندا ایکو جاگدا چوکیدار راتی ایکو جاگدا عشق دی مرض والا ایکو جاگدا یار راتی تے ایکو جاگدا پہرے دار راتی. تو یہ رات کی جو تعیین جو قرآن پاک میں کی گئی جہاں سے بات چلی ہے کہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس کو رات کے وقت نازل کیا گیا. اور وہ جو بات ہماری جو پیچھے سے اگر ہم اس کو وہاں سے ملائیں تو متصل کریں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ رات کے وقت ہی نازل کیا گیا اور یک بارگی آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے سارے کا سارا قرآن یہاں پر نازل کر دیا گیا. اور شبیر بھائی یہاں پر ایک بڑی لطیف بات یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کو جو قرآن مجید و فرقان الحمید کو نازل کیا تو یہ قرآن خود جا بجا مقامات پر یہ بات کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نہیں بلکہ ان سے بھی پہلے جو کچھ اس کائنات میں ہوا یا جو کچھ ہوگا وہ سارے کا سارا اس قرآن کے اندر موجود ہے. اور انتہائی لطیف ترین بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا یا جو کچھ بھی ہوگا اس کا رات کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے اور رات کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن کو یکبارگی جو نازل کیا وہ آسمان دنیا پر پورے کا پورا نازل کر دیا گیا. صحیح. اور اس کو پھر بتدریج موقع کی مناسبت سے نبی پاک علیہ السلام کی امت کی آسانی کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا رہا. صحیح.